اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو 10% ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ میں سکون میں ہوں، باقی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میرے گھر میں جادو جنات کو لے کر میں پریشان ہوں، بیماری کو لے کر پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہا، خیر و برکت نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگوں کا کہنا یہی ہوتا ہے۔ اور آج کل آپ کو مارکیٹ میں جعلی پیر بھی بہت مل جائیں گے، جعلی بابا بھی بہت مل جائیں گے کہ میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا، آپ کی بیماری ٹھیک کر دوں گا، آپ کی پریشانی ٹھیک کر دوں گا، آپ کے گھر جادو جنات کو ٹھیک کر دوں گا۔ اچھا، لوگ بھی ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی بیماری بہت پرانی ہو گئی، ڈاکٹروں نے ان کو ٹھیک نہیں کر پایا، اب وہ کسی بابا کے پاس چلے جائیں، کسی پیر کے پاس چلے جائیں جو جعلی ہو، اب وہ ان کو بھروسہ دلا دے کہ میں آپ کی بیماری کو ٹھیک کر دوں گا، تو یہ ٹوٹا ہوا انسان اس پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ یا بہت پرانی آپ کے ہاں کوئی شے ہے، کوئی جادو جنات کا معاملہ ہے، تو وہ لوگ بھی بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں کہ نہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں ایسا۔ ان کو حوصلہ کس نے دیا؟ ہم ہی لوگوں نے۔ ہم ہی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں۔ ایک جعلی پیر، ایک جعلی عامل آپ کو اتنا سامان لکھ کے دے دے گا کہ آپ مجھے اتنے روپے دیں اور آپ کو فلاں سامان یہ لانا ہوگا، 20,000 کا، 25,000 کا، 30,000 کا سامان لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ آپ لے آؤ جا کے، یا تو آپ مجھے 5 یا 10,000 روپے دے دو تو میں خود لے آؤں گا۔ اب جو سامان 25-30,000 کا آپ لاؤ گے، وہ سامان یہ 5 اور 10,000 کا لے آئیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے۔ تو انسان کہتا ہے یار میں 25-30,000 روپے کیوں پھونکوں گا، اپنے 25-30,000 روپے پھونک کے میں سامان لاؤں گا، اس سے بڑھیا ہے کہ یہ عامل صاحب، یہ بابا صاحب لے آئیں گے جا کے، ان کو تو سستا مل جائے گا کیونکہ ان کا کانٹیکٹ ہوگا وہاں سے، یہ سامان لاتے ہوں گے تو ان کو کچھ پرسنٹیج مل جاتے ہوں گے، ان کو کچھ اس پر چھوٹ مل جاتی ہوگی۔ تو آدمی یہ سوچ کر ٹوٹا ہوا ہے، اس کو تو بھروسہ ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے، 5-10 ہزار روپے نکال کے دے دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی سامان نہیں آتا ہے، کوئی کچھ نہیں آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا تھا، میری بات لوگوں کو بری لگ جاتی ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو جعلی پیر ہیں، ہر بابا، ہر عامل، ہر پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو جعلی عامل ہیں، جعلی پیر ہیں، جعلی بابا ہیں۔ اور ہاں، جعلی جو پیر ہیں پھر ان کے لوگ مرید بھی بن جاتے ہیں، اور وہ جعلی پیر نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے، روزے ایک ٹائم کے نہیں ان کے پاس، ہر وقت سٹے پہ سٹا، بھانگ پہ بھانگ، دارو پہ دارو، شراب پہ شراب چل رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پیر بتا رہے ہیں، اور لوگ اندھی عقیدت میں جا کے ان کے مرید بھی ہو رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جن کا اگر کچھ کام تھوڑا ہو بھی جائے تو وہ انہیں پتہ نہیں کیا سے کیا مان لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو جعلی باباؤں سے، جعلی پیر سے بچائیں۔ مانا ہے کہ جادو جنات ہوتے ہیں، جنات کی قوم ہے جو آگ سے بنائی گئی ہے۔ جیسے ہم لوگوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں جنات میں، اور جادو کرا بھی دیا جاتا ہے، لوگوں پر اثر بھی کر جاتا ہے، ہر کوئی ٹھیک بھی نہیں کر پاتا ہے اس کو۔ اکثر لوگ آپ سے پیسہ لوٹتے ہیں، آپ کا کام نہیں کرتے ہیں۔ جادو کئی طریقے کے ہوتے ہیں، لیکن 2 طریقے کے جادو ہوتے ہیں، تھوڑا سخت ہوتے ہیں۔ ایک کالی مائی کا جادو اور دوسرا بھانومتی کا جادو۔ کالی مائی کا جادو یہ ہوتا ہے کہ اس میں 35 پتلیاں ہوتی ہیں اور 70 پتلی ہوتی ہیں بھانومتی کے جادو میں۔ تو جو بھانومتی کا جادو ہے وہ سب سے سخت ہے ان جادوؤں میں۔ بھانومتی کے جادو میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان یہاں بیٹھا ہے تو یہاں سے وہ جتنی دور تک کسی پر جادو کرنا چاہتا ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن ہوگا کیسے؟ کہ اس انسان کا اس کو بال مل جائے، اس کو ناخن مل جائے، یا اس کی اور کوئی چیز مل جائے۔ اکثر گاؤں دیہات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ وہ غبارے وغیرہ بیچنے آتے ہیں تو بالوں کے بدلے میں وہ غبارے دیتے ہیں، تو اپنے بالوں کو کبھی بھی ان کو نہ دیں، اپنے بالوں کو کبھی نہ بیچیں، یہ جائز بھی نہیں ہے، بالوں کو بیچنا جائز بھی نہیں ہے، تو اپنے بالوں کو کبھی بھی ان لوگوں کو نہ دیں کہ بال اور ناخن پہ جلدی جادو ہوتا ہے۔ تو ایک بھانومتی کے سیکھے ہوئے جادو والا انسان یہاں بیٹھ کر جتنی دور چاہے وہ جادو کر سکتا ہے۔ لیکن جو کالی مائی کا جادو ہے وہ انسان یہاں بیٹھ کر جتنی دور کا جادو چاہے تو کر تو سکتا ہے، لیکن اگر بیچ میں نہر پڑ جائے، کوئی ندی پڑ جائے تو اس کا جادو وہیں تک سیمت رہتا ہے، آگے نہیں جاتا ہے، وہیں تک کٹ کے رہ جاتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ 2 چیزوں کی احتیاط کریں، اپنے ناخن اور اپنے بالوں کی احتیاط کریں۔ اپنے ناخن کاٹیں تو کہیں بھی ایسی ویسی جگہ مت پھینکیں، اپنے بالوں کو کبھی بھی ادھر ادھر مت پھینکا کریں۔ اب بات آتی ہے کہ ہم بھائی بہت پریشان ہیں، جادو جنات
کے اثرات ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، وظیفے کریں، آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی اور یہ اثرات بھی آپ کے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے بلائیں بھی دور ہو جائیں گی۔ آپ فجر کے ٹائم اٹھیں، فجر کے ٹائم رحمت کے فرشتے آتے ہیں، روزی کے فرشتے آتے ہیں جو آپ کے دروازے پر آتے ہیں، اور لوگ جب سوتے ہوتے ہیں تو وہ لوٹ جاتے ہیں، اور جب لوگ جاگتے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں تو گھر میں رزق کی برسات ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ ہاں، گھر میں خیر و برکت آنے کے لیے آپ اپنے گھر میں فجر کے ٹائم اٹھیں اور وظائف کریں۔ استغفر اللہ کا جو وظیفہ ہے یہ ہر چیز کے لیے کامیاب ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کئی بار میں نے بتایا ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ استغفر اللہ کا وظیفہ 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کریں، انشاءاللہ ہر بیماری، ہر بلاؤں سے دور ہو جائیں گے۔ 300 مرتبہ، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد، اور پھر اس وظیفے کو کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ ساری بلائیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کرنے کے بعد پھر آئیں قرآن شریف کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ مزمل شریف پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں۔ اتنا کرنے کے بعد آرام سے ناشتہ کریں اور اپنے اپنے کاموں پر نکل جائیں۔ ہاں، پھر دیکھنا گھر میں خیر و برکت کتنی ہوتی ہے، پھر دیکھنا گھر میں بلائیں رہتی ہیں یا بھاگتی ہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں ہر جمعے کو ایک بار اذان بھی دے دیا کریں، اذان سے شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ تو پھر جب آپ اتنا کریں گے نا، پھر دیکھنا کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کیسی ہوتی ہے۔ کئی بار میں نے بتایا لیکن لوگ اس پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عامل صاحب کے پاس جائیں گے تو وہی کچھ کریں گے، بابا کے پاس جائیں گے وہی کچھ کریں گے۔ ارے وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ تو تمہیں لوٹیں گے، وہ تو تمہیں ٹھگیں گے، تمہارے پیسے لوٹیں گے۔ 100 میں 10 لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، باقی سب لگے دم تو مٹے غم۔ بہرحال اللہ ہمیں جعلی عامل، جعلی پیر، جعلی باباؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔